بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نیچے خواتین کو کچھ وقت چاہیے، تو انتظار کے دوران ابھی ذہن میں ایک بات آئی، پتہ نہیں پہلے کبھی تذکرہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پرانی باتیں انسان کو کبھی ایک زمانے کے بعد یاد آتی ہیں. پڑھنے کا دور تھا، غالباً یہ میرا جب ثانیہ یا ثالثہ کے سال میں تھا، دارالعلوم بری میں. اس وقت وہاں پر جلسہ ہونے والا تھا ختم بخاری شریف. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث، بڑی متواضع شخصیت، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، ختم بھی وہ فرماتے تھے. تو ختم بخاری سے پہلے انہی ایک دو دن پہلے اسی کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ بخاری شریف کا ختم کرنے کا وقت آیا ہے اور ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ وہ بخاری شریف ختم کرا رہے ہیں. میں خواب میں سوچ رہا تھا کہ حضرت تو کبھی پڑھاتے نہیں، کبھی تدریس وغیرہ کا سلسلہ ہوا ہی نہیں، تو بخاری شریف ختم کرا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وقت تو خیر بچپنا تھا اور طالب علم کا دور تھا، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم آج اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے الحمدللہ کہ یعنی خواب تو خواب ہے، خیر اس کی اتنی اہمیت نہیں، اصل تو عملی زندگی ہے کہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے جو جال پھیلایا ہے، اور اب جو ان ممالک میں جو بخاری شریف کے اختتام کے جو سلسلے الحمدللہ عام ہوئے ہیں، وہ اگر اس زمانے میں دیکھیں جس وقت یہ ادارہ قائم ہوا تھا، 80s کا آخر 90s کا شروع کا جو دور تھا، تو اس وقت یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن الحمدللہ اس کے بعد ایک سلسلہ پھیلا اور الحمدللہ پھر تو بہت مدارس وجود میں آئے. تو اگرچہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ نے براہ راست تو تدریس یعنی پڑھانے کا کام نہیں کیا، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے بعد مشائخ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ عالم تھے تو فرماتے تھے عالم تو نہیں، عالم گر تھے، یعنی تمام علماء کے مرکز وہ تھے. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت وہ دی تھی کہ خود چاہے انہوں نے باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا، تدریس نہیں کی، لیکن ان کے ماتحت بہت سے افراد نے پڑھایا اور انہوں نے پڑھا، اور جسے ہم نے تذکرہ پڑھا تھا. تو یہ سلسلہ جو اتنے ختم بخاری کا چل رہا ہے وہ سب کے سب انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور حضرت نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، قبر کو منور فرمائے، اور اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے. ہو گیا وہ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك ونبيك سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إله العالمين الہ العالمین ارحم الراحمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ارحم الراحمین ارحم الراحمین اس مبارک موقع پر کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ تو ہمارے اعمال پہ یا اللہ ہمارے گندگیوں پہ نظر نہ فرما. یا اللہ تیرے شان دینے والی ذات ہے. یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ارحم الراحمین اس مجمع میں یا اللہ جو حدیث پاک پڑھی گئی الہ العالمین جو یا اللہ محدثین کی سند بیان کی گئی الہ العالمین یا
یا اللہ جو نیک بندے تھے یہاں موجود ہیں، یا اللہ صلحاء موجود ہیں، مخلص بندے موجود ہیں، دور دور سے یا اللہ تیرے بندے صرف تیری رضا کے خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں ارحم الراحمین۔ ایسے موقع پر تو نے جب ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا، جمع ہونے کا موقع دیا، تو یا اللہ تو نے دینے ہی کے لیے بلایا ہے، یا اللہ تو نے دینے ہی کے لیے بلایا ہے، یا اللہ ہمیں تیرے بارے میں یہی امید ہے، یقین ہے ارحم الراحمین۔ یا اللہ تو یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری گناہوں والی زندگی سے ہمیں نکل کر یا اللہ اب طاعت والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے نام اعمال میں جو بھی گناہ لکھے گئے یا اللہ ہم تو بھول جاتے ہیں، لکھے ہوئے ہر چیز محفوظ ہے، یا اللہ جہاں جہاں ہمارے گناہ لکھے گئے ہیں تمام جگہوں سے ان گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ ارحم الراحمین ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک صاف فرما، الہ العالمین ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے جو گناہ صادر ہو رہے ہیں اور ہم نہیں جانتے یا اللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرما، یا اللہ جو تو نے علم دیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن اچھی بری چیزوں کا ہمیں علم دیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین یا اللہ آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے، غلطیوں سے یا اللہ بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو فوراً یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ارحم الراحمین یا اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، یا اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ آج کے اس دن میں یا اللہ ان گھنٹوں میں یا اللہ تو طویل سفر کر کے لوگ آئے، یا اللہ پورا دن انہوں نے یا اللہ سفر میں اور یہاں کی حاضری میں لگایا، ارحم الراحمین ان کی اخلاص کی برکت سے یا اللہ ان کی اخلاص کی برکت سے یا اللہ یہ طلباء ہیں یا اللہ یہ طالبات ہیں جنہوں نے پڑھا ہے اور ختم کیا ہے، کئی سال کی محنتیں ہیں یا اللہ ان کی محنتوں پر نظر فرما کر ہم سب پر یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دے، یا اللہ طالب علم پر تو تیری رحمت ہوتی ہے، یا اللہ طالب علم پر یا اللہ تیرے رحمتیں ہوتی ہیں، یا اللہ یہ طالبات جنہوں نے یا اللہ اتنا عرصہ محنتیں کیں، ان کے آپاؤں نے ان پر محنتیں کیں یا اللہ، اور ان کے اوپر ان کے آپاؤں نے محنتیں کیں یا اللہ، جو جن کی محنتیں ہیں یا اللہ سب کے یا اللہ محنتوں کو ان کو دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما، یا اللہ جو انتقال کر گئے ہیں یا اللہ جو انتقال کر گئے ان کو بھی یا اللہ وہاں کی ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ وہ آپائیں اگر آج موجود ہوتی یا اللہ وہ اساتذہ اور مشائخ جو موجود ہوتے یا اللہ وہ دیکھتے کہ ان کے یا اللہ ان کا جاری کردہ یہ باغ کس طرح پھل پھول رہا ہے یا اللہ اور کس طرح یہ سلسلہ جاری ہے یا اللہ ان کے لیے خوشیوں کا باعث ہوتا، یا اللہ تو وہاں ان کو وہ خوشیاں عطا فرما دے، یا اللہ وہاں ان کو وہ احساس عطا فرما دے، یا اللہ تو حفظ کرنے والوں کے یا اللہ تو حفاظ کے اور یا اللہ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے یا اللہ والدین کو جو اعزاز کا تاج عطا کرے گا، تو یا اللہ ان بانیوں کو ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کو یا اللہ جن کی محنتیں ہیں یا اللہ ان کو بھی یا اللہ وہ اعزاز عطا فرما دے، الہ العالمین ان تمام مشائخ کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ آرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر مانگ لینا کچھ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، ارحم الراحمین یا اللہ ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی راتوں کی بیداریاں یا اللہ راتوں کے یا اللہ ان کی دعائیں اور آنسوں یا اللہ جس کی بدولت آج ہم عافیت کے ساتھ یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں، ارحم الراحمین یا اللہ سب کو قبول فرما، الہ العالمین اس جلسے کے قائم کرنے میں، اس جلسے میں یا اللہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں جو سامنے نظر بھی نہیں آتے یا اللہ جو پیچھے ہیں یا اللہ جنہوں نے محنتیں کی یا اللہ تو ان تمام محنت کرنے والوں کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، اس ادارے کو یا اللہ یہاں تک پہنچانے میں جن لوگوں کا حصہ ہے جو حصہ لے رہے ہیں یا اللہ چاہے ظاہری طور پر امداد ہو، دعاؤں کے ذریعے سے، مالی طور پر یا اللہ جن والدین نے اپنے بچوں کو بھیج کر جو اتنی بڑی امداد کی، الہ العالمین ان تمام طلباء کو، طالبات کو، والدین کو سب کو قبول فرما، الہ العالمین یا اللہ جو طالبات یا اللہ پردوں میں رہتے ہوئے یا اللہ یہ علم دین حاصل کرتی رہیں یا اللہ اس شوق نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج انہوں نے یا اللہ یہ انہوں نے اعزاز حاصل کیا ہے، یا الہ العالمین ان کے علم میں بھی برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، یا اللہ تمام طلباء طالبات جو پڑھ چکے ہیں، جو پرانے فارغ ہو چکے ہیں یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ ہدایت عطا فرما اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ چاہے مجمع چھوٹا ہو لیکن یا اللہ تیرے یہاں یا اللہ قلیل کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یا اللہ
یا اللہ تیرے یہاں یا اللہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، یا اللہ اس چھوٹے مجمع سے بڑے کام لے لے، یا اللہ اس چھوٹے مجمع سے بڑا کام لے لے، اور یا اللہ دنیا کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان کو دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے الہ العالمین۔ یا اللہ یہ ادارہ اس کے متعلق اور جتنے ادارے ہیں تمام اداروں کو قبول فرما، یا اللہ اس ادارے کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ اور کتنے یا اللہ یہاں بیٹھے ہیں جن کے اپنے ادارے ہیں، یا اللہ جو اپنے ادارے چلا رہے ہیں الہ العالمین ان سب اداروں کو قبول فرما، خاص طور سے ان ممالک میں جو بھی ادارے دینی ادارے صحیح دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی ان کی رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ انہیں ترقیات عطا فرما الہ العالمین، تیری رضا کے مطابق یا اللہ آگے بڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ارحم الراحمین۔ یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ کتنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کے متوقع ہیں، یا اللہ کتنے ہیں جن کے دل تڑپ رہے ہوں گے کہ ہمارا بھی یا اللہ تذکرہ آ جائے، یا اللہ تو ہر ایک کے دل کے تڑپ کو جانتا ہے، یا اللہ ان کی جائز مرادیں بھی پوری فرما، یا اللہ کیسی کیسی پریشانیاں لوگوں کے دلوں میں ہیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس مانگنے کو سب کے حق میں قبول فرما لے، سب کی وہ پریشانیاں دور فرما، سب کی وہ ضرورتیں پوری فرما، سب کی وہ تمنائیں پوری فرما، یا اللہ گھریلو پریشانیاں ہوں، اولاد کے سلسلے میں ہوں، یا اللہ کسی اور طرح کی کوئی پریشانی کاروبار کے سلسلے میں ہو، سب کی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما دے، یا اللہ کتنے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا اور تو ان سے واقف ہے، یا اللہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، جنہوں نے تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، یا اللہ آج کے اس دن کو یا اللہ آج کے اس دن کو امت کے حق میں یا اللہ خیر کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، یا اللہ ہر طرف مظلومین کی مدد فرما، یا اللہ جہاں بھی تیرے بندے مظلوم ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ تمام مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ہر طرح کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت کے حق میں یا اللہ خیر کے عافیت کے فیصلے فرما، یا اللہ ہمارا ہی قصور ہے، یا اللہ ہمارا ہی قصور ہے، یا اللہ ہمارے ہی قصور ہے، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ مغفرت بھی فرما، ہدایت بھی عطا فرما، اور یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما لے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما لے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، ہدایت عطا فرما، مغفرت عطا فرما الہ العالمین۔ مانگنے کی چیزیں بے شمار ہیں، ہماری ضرورتیں ختم ہونے والی نہیں، یا اللہ تیری ذات دینے والی ہے، آج بھی عطا کر سکتا ہے، یا اللہ آج کی دعائیں بھی تو قبول کرنے والا ہے، آئندہ بھی تو قبول کرنے والا ہے، یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اور مانگنا چاہیے وہ بھی عطا فرما دے الہ العالمین۔ آنے والے کسی کو بھی محروم فرما، یا اللہ آنے والے جنہوں نے یا اللہ اپنی تمام ضرورتیں یا اللہ اپنی مصروفیات چھوڑ کر یا اللہ یہاں تک حاضر ہوئے، یا اللہ بعض کتنے ہیں جو کتنا یا اللہ رقم خرچ کر کے آئے ہیں، یا اللہ اپنا وقت یا اللہ اتنا وقت نکال کر آئے ہیں، یا اللہ ہر ایک کے ایک قدم کو قبول فرما لے، ہر ایک کے ایک قدم کو قبول فرما لے، اور یا اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی قبول فرما لے، یا اللہ تمام کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ تو دینے والی ذات ہے، یہاں دینے کا کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے سب کو عطا فرما دے، اپنے خزانوں سے سب کو عطا فرما دے، یا اللہ جو بھی آئے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، جو بھی آئے یا اللہ تیرا رحمتیں لے کر جائے، یا اللہ مغفرت لے کر جائے، اور یا اللہ صاف ستھری زندگی جیسے بچہ یا اللہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طرح اس مجمع سے ہم ہاتھ اٹھائیں تو یا اللہ جب ہاتھ میں چہرے پر پھیرنے سے پہلے یا اللہ اس طرح گناہوں سے صاف ہو جائیں، اور آئندہ یا اللہ ہمیں صاف رہنے کی گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو نے نیک ماحول عطا فرمایا، یا اللہ اس ماحول کی ہمیں قدر عطا فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جگہ جگہ ایسے ماحول قائم فرما الہ العالمین، یا اللہ جب تک زندگی مقدر ہے یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، جب موت آئے تو یا اللہ موت بھی آسان فرما، موت کے بعد کے مراحل بھی آسان فرما، اور تیرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اطلاع دی کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ حشر، یا اللہ تو ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، یا اللہ نیک لوگوں کے محبین میں ہمیں شامل فرما لے، یا اللہ نیک لوگوں کے محبین اور ان کے چاہنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، ایک ایک کو قبول فرما لے، اور ہمارے گھر کے جو افراد جو نہیں آ سکے یا اللہ جو حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہو سکے سب کو قبول فرما لے، یا اللہ اس علم دین کو، قرآن کی حدیث کے علوم کو یا اللہ صحیح طریقے اور صحیح مفہوم کے ساتھ یا اللہ سمجھنے اور اللہ اس ادارے کو ان علوم کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے محسنین، یا اللہ جنہوں نے ہم پر جب بھی جس طریقے سے بے احسان کیا ہو سب کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، جن کے لیے دعا کرنا ہمارے ذمہ حق ہے ان کو بھی ہمارے دعاؤں میں شامل فرما، یا اللہ ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں بے شمار حاجتیں ہیں جو دلوں میں یا اللہ اٹھ رہی ہیں، یا اللہ تو ان کی وہ حاجتیں بھی پوری فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اس مبارک موقع کو ہم سب کے لیے ہماری زندگی کی تبدیلی اور بہترین تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا، اور یا اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم دائم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان تمام شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين۔